اللہ اکبر کبیرہ. حضور کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکیلے رہتے تھے، اکیلے رہتے تھے. اکثر زہد کی دنیا کے امام سمجھے جاتے ہیں حضور کی امت میں. زہد، فقر و فاقہ، غربت. کملی والے نے ایک دن فرمایا ابو ذر تو اکیلا رہے گا، اکیلا جیے گا، اکیلا مرے گا، تیرا انتقال بھی اکیلے ہوگا. تو ایک جنگل میں اپنے بیوی کو لے کے چلے گئے اور وہیں ان کی زندگی گزری اور وصال ہوا تو بیوی پریشان ہو گئی کہ میں عورت ذات ہوں، ظاہر ہے معاملات ہیں ان کے دفن کے، ان کے جنازے کے. تو صحابہ کے بار ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، گزرے تو ان کی بیوی لاشا لے کے بیٹھی ہوئی تھی ایک راستے کے اوپر. تو کہا یہ تو حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی زوجہ نے کہا یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. میں انہیں کہتی بھی تھی کہ شہر کی جانب چلتے ہیں جہاں بندے ہوں گے، کم از کم کل دکھ سکھ بنے گا. تو فرمایا حضور ان کو بتا کے گئے تھے کہ تم ہکلّا جینا، تم ہکلّا مرنا، لیکن دیکھو تو صحیح رب نے ہمیں اس راستے پہ بھیجا ہے تاکہ حضور کے اس غلام کا جنازہ پڑھ کے آئے. رب نے پھر بندوں کا انتظام کروایا کہ جاؤ میرے محبوب کا غلام جنگل میں انتقال کر گیا ہے اور وہاں جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، جہاد والی فوج آ رہی ہے، مجاہدین اسلام. انہوں نے پھر ابو ذر کا غسل کیا، کفن دیا اور پھر جنازہ پڑھایا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حدیث کے لفظ ہیں مسلم کے، بخاری کے، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کی ظاہری شکل و صورت یہ ہوگی کہ ان کے بال میلے کچیلے ہوں گے، یعنی زیادہ سیمٹاں کٹ کے ہر ویلے نہیں رکھتے. فرمایا کپڑے ان کے سادے ہوں گے، پھٹے پرانے ہوں گے، اور فرمایا طاقت یہ ہوگی وہ اگر کہیں اللہ کی قسم یوں ہو جائے رب ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا، جیسے وہ کہیں گے اللہ ویسے کر دے گا. اللہ کے ہاں قدر و منزلت یہ ہوگی، ہوں گے سادے. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی حدیث سنیں، ترمذی میں ہے. آقا سے پوچھا گیا آقا جنت میں زیادہ لوگ کون جائیں گے مسلمانوں میں، یعنی زیادہ کس عمل والے لوگ ہوں گے؟ کملی والے نے فرمایا زیادہ حسن اخلاق والے جنت میں جائیں گے. ایک حدیث کے لفظ ہے کہ میزان پر ترازو میں جہاں عمل تولے جائیں گے نا، وہاں جو سب سے وزنی عمل ہوگا نا وہ حسن اخلاق ہوگا. اچھی نیوی کسی کاری لئی نا تو برداشت کر لینا، اگو جواب نہ دینا، یہ حسن اخلاق ہے، یا آگے سے دعا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں، اس میں ہک کی دیاں تو میں حضرت جی کو چار سنا دیاں. کمال اے نہیں ہے کہ تو ہک دیاں چار سنا، کمال اے وے کہ وہ تیرے واسطے غیبتاں کرے، بہتان تراشیاں کریں تو بدلے دے اندر دعاواں دے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ افضل ترین درجہ ہے. گرامی قدر حضرات، بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، فرمایا جب اپنے مرنے والوں کو اپنے کاندھوں پہ رکھو نا، یعنی لے کے جا رہے ہو، تو حضور نے فرمایا پھر جلدی جلدی چلو. تیز قدم کدی ویکھے جی آپ پہ تیز ہو جاتے ہیں. جن بندوں نے جنازہ اٹھایا ہو تو باقی بندے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس نے کاندھا دینا ذرا تیز چل کے آگے جانا پڑتا ہے. فرمایا کہ جب تمہارے کاندھوں پہ جنازہ ہو تو تیز تیز قدم لے کے چلا کرو. کیوں آقا؟ فرمایا اگر برا ہے تو جلدی اپنے کاندھوں سے اتارو، اگر وہ برا ہے تو جلدی اپنے کاندھوں سے اتارو. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ برا ہے یا نہیں ہے، تو حکم کیا تم تیز چلو، اگر برا ہے تو جلدی اس کا بوجھ اتارو. فرمایا اگر اچھا ہے تو جلدی اسے اس کے ٹھکانے پہ پہنچا دو. اور ترمذی کے لفظ ہیں جب مومن مسلمان کامل مر کے قبر میں پہنچتا ہے، مشکات کے لفظ ہیں، دکھانا میری ذمہ داری ہے، فرمایا قبر کہتی ہے مرحبا، مجھے بڑا انتظار تھا، تو کب آئے گا. قبر کہتی ہے، زمین کی مٹی کہتی ہے مومن مسلمان سے مرحبا، کہ مجھے بڑا انتظار تھا، تو میرے اوپر چلتا تھا اور میں عرصے سے تیرا انتظار کر رہی تھی. اللہ اکبر. کریمہ کا جلوہ گر ہیں. ایک جنازہ گزرا، ہوا کیا؟ یقولو، لوگوں نے کہا مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، کہ بندہ بڑا چنگا سی، بندہ بڑا چنگا سی، عمل بڑے سونے کرتے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، حضور فرمایا واجب ہو گئی. حضور فرمایا
واجب ہو گئی. تھوڑی دیر گزری نا, ثم مروا باخرى فاثنوا علیہا شرا, لوگوں کا کہہ دے عمل برائیاں کرتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت, حضور فرما واجب ہو گئی. فقال عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ما وجبت, سونیا کہ واجب ہوئی, سنت سمجھ کوئی نہیں آئی. قالا, حضور نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ, جس کے متعلق تم نے کہا بندہ بڑا اچھا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو چکی. فرمایا جس کے لیے تم نے کہا بندہ اچھا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو چکی. وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ, اور جس کے لیے تم نے کہا اعمال برے کرتا تھا بندہ برا تھا, اور مفسرین نے لکھا ہے وہ منافق کا جنازہ تھا جس کے متعلق صحابہ نے کہا تھا کہ بندہ برا ہے جی, اور یہ صحابی کا جنازہ تھا جس کے متعلق کہا تھا کہ بندہ اچھا ہے. اور حضور نے اس کے متعلق فرمایا واجبات, اس پر جہنم واجب ہو گئی, اور پھر وجہ بیان کی. اسی پہ ہم تقریر کو مکمل کرتے ہیں. فرما انتم شہداء اللہ فی الارض, فرما زمین رب کی ہے لیکن اس پر رب نے گواہ تمہیں بنایا ہے, بندوں پر آپ گواہ ہیں, آپ گواہ ہیں. اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا آقا یہ گواہی کتنی کام کرے گی؟ فرما 4 مومنوں نے کہہ دیا یا اللہ بندہ چنگا ہی, تے رب فرمائے باویں جیو جی بخشو, رب فرمائے فرشتوں بخشو. اور میں نے ابھی یہاں بیٹھے حدیث پڑھی گرامی قدر حضرات کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کے کچھ گناہ وہ تھے جو بندوں کو نہیں پتا تھے, رب جانتا تھا لیکن بندے تو نہیں جانتے تھے, اس لیے انہوں نے کہا اچھا ہے. فرما رب اس کے ان گناہوں پہ بھی پردہ ڈال دے گا کہ بندوں نے تجھے اچھا کہا, چلو تو کہیں کمزور بھی تھا تو ہم تجھے کامل اچھا بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر نے عرض کی سونا 4 بندے نہ ملے تو پھر فرما 3 مومن گواہی دے دے من, جس کے ایمان کی رب اسے بخش دے گا. عرض کی سونا 2-3 بھی نہ ملے تو فرما 2 مومن گواہی دے دیں اللہ اس کو بھی بخش دے گا. تو عمر کہتے ہیں ہم نے مسئلہ ایک کا پوچھا نہیں, اگر پوچھتے تو حضور فرما دیتے کہ ایک کی گواہی پہ بھی رب کریم کرم کر دے گا. اللہ اکبر. ادھر ڈیرہ غازی خان کی طرف ایک بزرگ